السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، دینی میٹھے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کے درس میں ازواج مطہرات کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ازواج مطہرات کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک شعبہ خواتین کا ہے، اور خواتین کا جو شعبہ ہے یہ سماج کا اہم شعبہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ سماج اور معاشرے کی بنیاد ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اور یہ شعبہ اتنا حساس شعبہ ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا گیا کہ عورت کی کیا حیثیت ہے؟ اگر عورت کا کوئی مقام ہوتا، کوئی مرتبہ ہوتا تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس طرح مردوں کو نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہوتا۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ یہ سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے کسی عورت کے کوکھ میں پلے بڑھے اور کسی عورت کے گود میں تربیت پائے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر آپ دیکھیں لوگوں نے عورت کی حیثیت کو تسلیم کیا۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ کو اچھا سماج چاہیے، اچھا معاشرہ چاہیے تو ہمیں نیک مائیں دو، ہم تمہیں اچھا سماج دیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ عورت اگر ایک ہاتھ سے اپنے بچے کو گود میں لے کے کھلا سکتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے دنیا کو ہلا سکتی ہے۔ یہ عورت کی حقیقت ہے جو غیروں نے تسلیم کیا ہے۔ مذہب اسلام نے بھی عورت کی اہمیت کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں جہاں پہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتوں کے اوپر کئی طرح کے مظالم ڈھائے جاتے۔ اگر عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو مال میراث میں عورت کو بھی تقسیم کر دیا جاتا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے 100 طلاق دیتا تھا، طلاق دیتا، عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی رجوع کر لیتا۔ نہ عورت کو اپنی بیوی بنا کے رکھتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا کہ جا کر کسی اور سے نکاح کر لے۔ یہ ان کے اوپر ہونے والی مظالم کی چند جھلکیاں میں نے پیش کی ہیں، ورنہ عورتوں کے تعلق سے اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے یہاں عورت کو ان کا جائز حق نہیں دیا گیا۔ کسی کے یہاں عورت لطف اندوزی کا ذریعہ ہے، کسی کے یہاں عورت کے تعلق سے تصور بھی پایا جاتا
کہ یہ مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی، اور الگ الگ نظریات ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو عورت کی زندگی کو بنیادی طور پہ 3 مرحلے میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جب کوئی عورت بیٹی ہوتی ہے، دوسرا مرحلہ جب عورت بیوی ہوتی ہے، اور تیسرا مرحلہ جب عورت ماں ہوتی ہے۔ اسلام نے ان تینوں مراحل میں عورت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ ایک عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو زمانے جاہلیت کے اندر اس کا وجود ہی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اگر کسی مرد کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو تمہارے غم کے پورا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے کے مجبور ہوتا اور لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپاتا۔ پھر ایک مدت گزرنے کے بعد یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہو جاتا کہ اس بچی کو ذلت و رسوائی کی گھونٹ پی کر کے برداشت کرے یا لے جا کر کے اسے مٹی کے نیچے دفن کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کی طریق سے کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جب کسی عورت کی زچگی کا مرحلہ قریب آتا تو ایک کھڈا کھودا جاتا اور اس کھڈے کے قریب زچگی کرائی جاتی۔ اگر اس عورت سے لڑکا پیدا ہوتا تو خوشی خوشی ماں کو اور بیٹے کو لے کر واپس آ جاتے، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو انتہائی بے دردی کے ساتھ اس لڑکی کو اسی کھڈے میں ڈھکیل دیا جاتا اور مٹی برابر کر دی جاتی۔ یہ عالم تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بیٹیوں کی عظمت کو بحال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، قرآن مجید کی آیات پڑھیں۔ جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جن لوگوں نے زندہ درگور کیا اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرنا بھی دوبارہ نہیں کرے گا، ان لڑکیوں سے پوچھا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابتلی من هذه البنات، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے کر کے آزماتا ہے اور ان کے ساتھ آدمی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے پردے کا کام کریں گے۔ یہ بیٹیوں کی عظمت ہے۔ 100 بیٹے آدمی کے پاس ہوں، اسلام نے 100 بیٹوں کی تعداد پہنچنے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ یہ بیٹے جہنم کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، لیکن بیٹیوں کی عظمت کو بحال کرتے ہوئے اسلام نے کہا کہ اللہ نے اگر کسی کو بیٹی دی ہے اور ان بیٹیوں کی اچھی طرح سے آدمی تربیت کرتا ہے تو جہنم سے پردے کا کام کریں گے۔ اور یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ اولاد کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عقیم بنا کر کے رکھ دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا کیا۔ تو اسلام کے اندر اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے کسی عورت کے مقام کو دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں سے جہنم سے بچنے کا آدمی سامان تیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، عورت کی زندگی کا دوسرا مرحلہ جب عورت بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آپ پڑھیں، احکامات بیان کیے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت شوہر کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اے مردوں کی جماعت، عورتوں کو روزی فراہم کرنا، ان کا نام و نفقہ دینا بھلائی کے ساتھ تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہماری بیوی ہے،
ہم اس کو کھانا دے رہے ہیں، کپڑا دے رہے ہیں، رہنے کا مکان دے رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس حق کی ہم نے حق طلبی کی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ اسلام نے حقوق بیان کیے، اور سنن ترمذی وغیرہ کے اندر روایات موجود ہیں کہ ایک آدمی کے اخلاق کو اگر آپ کو جاننا ہے کہ یہ آدمی صحیح اخلاق کا ہے تو اس کا معیار اس کی بیوی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے سب سے بہتر اخلاق والا آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ درست ہو۔ یہ اسلام نے معیار متعین کیا۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ زمانے جاہلیت کے اندر 100 طلاق دیتے تھے، اسلام نے 3 طلاق کے اندر اس کو محصول کر دیا۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، اور آگے اللہ نے فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو 3 حیض کی مدت ہے، اس مدت کے اندر اگر رجوع کر لے رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو ایسی صورت میں بیوی آزاد ہو گئی۔ اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، چاہے تو اپنے سابقہ شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ 2 طلاق کے اندر ایسی گنجائش ہے، لیکن تیسری مرتبہ اگر کسی نے طلاق دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ وہ عورت اس کی زوجیت سے نکل جائے گی اور وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرے، اور اس کے بعد وہ مر جائے یا طلاق دے یا خلا ہو جائے یا نکاح فسخ ہو جائے، تب پھر وہ عورت اس آدمی کے لیے حلال ہوگی، اس سے نکاح کرنا حلال ہوگا۔ تو اسلام نے ظلم و زیادتی کی جو راہیں تھی ان تمام راستوں کو اسلام نے بند کر دیا۔ اور آگے آپ بڑھیں، عورت کی زندگی کا جو تیسرا مرحلہ، جب عورت ماں کے درجے میں پہنچتی ہے تو آپ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث معنوی اعتبار سے درست ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ایک عورت کا مقام ہے کہ ماں کی خدمت کرے گا آدمی تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسری حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا تذکرہ 4 مرتبے بھی کیا، اور 3 مرتبہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو ٹھہرایا۔ ماں اور باپ کے تعلق سے قرآن مجید آپ پڑھیں، اللہ نے اپنے حق کے بعد انسانوں نے اگر کسی کے حق کو پہلے بیان کیا ہے تو وہ ہے والدین، وبالوالدین احسانا۔ اللہ نے قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ماں باپ کے لیے مطلق احسان کا تذکرہ ہے۔ ماں باپ مومن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، بدعتی ہو، ایسے ہو ویسے ہو، یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، مطلق کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے، اور والدین میں زیادہ درجہ حسن سلوک کے لیے ماں کا رکھا گیا۔ تو اسلام نے عورت جب بیٹی ہوتی ہے یا عورت بیوی ہوتی ہے یا عورت ماں ہوتی ہے، تینوں مراحل میں عورت کے حقوق کو بیان کیا۔ اور مجموعی اور اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ پوری دنیا یہ سرمایہ ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن اس دنیا کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جانے والا سامان اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے۔ تو عورت کا یہ مقام ہے جو مذہب اسلام نے بیان کیا۔ عورت اور مرد کا ایک تعلق ہوتا ہے، خاص طور سے ازدواجی تعلق۔ قرآن مجید کی اگر آپ تعبیر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کے لیے عورتیں لباس ہیں اور عورتوں کے لیے مرد لباس ہے۔ آپ دیکھیے اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی آدمی بغیر لباس کے ہے نہیں ہے۔ تو جیسے مرد کے لیے لباس ضروری ہے ویسے مرد کی زندگی میں عورت کا داخل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عورتیں بھی بغیر لباس کی نہیں رہتی، تو جس طرح سے عورت کے لیے لباس ضروری ہے اسی طرح سے عورت کی زندگی میں مرد کا داخل ہونا ضروری ہے، جس کی ایک خوبصورت راہ مذہب اسلام نے نکاح کو بتایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فطری ضرورت کی بنیاد پہ
بہت سارے نکاح کیے. آج غیر مسلموں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت نکاح کا معاملہ ایک اعتراض کا سبب بنا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے اور آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے, کیا وجوہات تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد شادیاں کی, ان شادیوں کے تعلق سے پہلی بات تو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زیادہ شادیاں کی وہ کب کی. روایات کے اندر آتا ہے کہ 25 سال کی جب عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا اور 25 سال کی دونوں کی رفاقت تھی. 25 سال کے بعد مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی. 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بیوی پہ اتفاق کیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور یہ بیوہ خاتون تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کیا تھی, روایتیں مختلف ہے, لیکن عام طور پہ جس روایت کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ روایت ہے 40 سال کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت 25 سال کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال تک صرف ایک عورت سے نکاح کیا, اور جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کیے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں صرف ایک بیوی کو چھوڑ کر کے تمام بیویاں بیوہ تھی. کوئی مطلقہ ہے, کسی کے شوہر شہید ہو گئے ہیں, کسی کے شوہر دوسرے مذہب کو قبول کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے نکاح کیا. تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھے. پہلی چیز کہ 50 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کیے. 50 سال تک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ایک بیوی تھی. اور دوسری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو باقرہ تھی, ورنہ دوسری بیویوں کا حال اگر آپ دیکھیں گے تو دوسری بیویاں بیوہ تھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے, کئی نکاح کیے, اس کی کیا حکمت تھی, کن اسباب کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے, یہ جاننا ہم تمام کے لیے ضروری ہے. ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں غیر مسلمین اسی نقطے کو بنیاد بنا کر کے اعتراض کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی. اس کا پہلا اور آخری جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی, اس بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے. لیکن کسی غیر مسلم کے سامنے اگر یہ جواب دیں گے تو مانے گا نہیں, مان سکتا ہے. تو آپ کو عقلی طور پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے. اس کی بہت ساری مصلحتیں تھیں. سب سے پہلی مصلحت تھی تعلیمی مصلحت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر دین اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے آئے تھے. اللہ نے کیا فرمایا, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, رسول بنا کر بھیجا, دین کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے عام کرنے کے لیے بھیجا. تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر مردوں کا ایک طبقہ ہے اور عورتوں کا ایک طبقہ ہے. تو دین جس طرح سے مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور بعض مواقع ایسے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں ڈائریکٹ دین کی بات پوچھ بھی نہیں سکتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈائریکٹ بتا بھی نہیں سکتے. کتنے ایسے مواقع آئے. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا مسئلہ پوچھنے آئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حیض وغیرہ کے مسائل ہیں. عورت کو نہیں سمجھ میں آیا. ماں عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ عورت کا کپڑا پکڑ کر کے کھینچا اور لے جا کر کے اندر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں.
اور آئلی جو مسائل ہیں، خاص طور سے میاں بیوی کے تعلق کے جو مسائل ہے، حیض و نفاس کے جو مسائل ہے، یہ امہات المومنین نے بیان کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا جو فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز بغیر طہارت کے ممکن نہیں۔ طہارت کے مسائل جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوں گے، ہم پاک نہیں ہوں گے، تب تک ہماری نماز درست نہیں ہے۔ تو یہ مسائل خاص طور سے جو عورتوں کے مسائل ہیں، وہ مسائل امہات المومنین نے کثرت سے بیان کیے ہیں۔ تو یہ ایک مقصد تعلیمی تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، تو صحابہ کرام کے اندر کتنے ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ صحابہ کرام وہ مسئلہ لے کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور پردے کے پیچھے سے انہوں نے ان مسائل کو حل کیا۔ خاص طور سے فرائض اور میراث کے مسائل ایسے تھے کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، ام المومنین کے پاس آئے اور انہوں نے اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کیا۔ تو وہ سب دین کی باتیں کہاں سے انہوں نے سیکھی؟ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ کر کے امت کے لیے اسے منتقل کیا۔ تو پہلا مقصد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، تعلیمی مقصد تھا کہ جس طرح سے قوم کے مردوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح سے دین اور شریعت کی باتیں عورتوں کے اندر منتقل کی جائے، اور عورتیں بے باکی کے ساتھ ان مسائل کو پوچھ سکیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تاکہ ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے دین کی باتیں دوسروں تک منتقل کی جا سکے۔ تو پہلا مقصد تھا تعلیمی مقصد۔ دوسرا مقصد تھا دینی اور شرعی مقصد۔ بہت سارے مواقع پہ شریعت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک رواج تھا کہ لوگ لے کر کسی اور کی اولاد لے کر پال لیتے تھے، اس کو متبنہ کہتے ہیں، یا اردو زبان کے اندر نیپالک کہتے ہیں، یا ہماری زبان کے اندر منگولا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کچھ کنڈیشن کے ساتھ آج بھی اگر کسی جوڑے کے پاس اولاد نہیں ہے تو کسی اور کا بچہ لے کر کے اس کو پال سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہوگا کہ وراثت کے باب میں ہمارے حقیقی بیٹے کی طرح سے اس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، پردے کے معاملے میں حقیقی بیٹے کی طرح سے معاملہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہمارا اگر کوئی حقیقی بیٹا ہے، اس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے بعد اس نے طلاق دے دیا، تو ہم اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ میں سے ہے، ہمیشہ کے لیے وہ رشتہ حرام ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر مزاج کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی اور کا بیٹا لے کر پالتا ہے تو اس کے باپ کی جگہ پہ ہمارا نام ہوتا تھا، اور اس کی بیوی اگر اس نے طلاق دے دیا تو ہم اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ رواج تھا جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو اس رواج کو توڑنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رواج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توڑا۔ تفصیلی واقعات اگر آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گود لیا تھا جن کا نام تھا زید بن حارثہ۔ ان کو پکڑ کر کے لا کر کے مکہ کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کے پاس وہ بچہ آیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو وہ زید حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ پھر اس بچے کے گھر والوں کو پتا چلا کہ ہمارے بچے کو لے جا کر کے مکہ کے اندر بیچ دیا گیا، فلاں صاحب کے پاس ہمارا بچہ ہے۔ وہ پوری ٹیم بنا کر کے آئے، اور جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کتنی قیمت آپ چاہتے ہیں، ہم اس بچے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بچہ ہم کو واپس دیا جائے، ہم لے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے چچا ہیں، بڑا ہے، ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میرے پاس رہو۔ تو زید بن حارثہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں انہیں آزاد بھی کیا اور اعلان کر دیا کہ دیکھو
آج سے میں انہاں اپنا منگولا بیٹا بناتا ہوں. تو جب وہ بڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھوزاد بہن تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھوزاد بہن کے لیے رشتہ منتخب کیا زید کا کہ زید اور زینب بنت جہش دونوں کا نکاح کرا دیا جائے. تو زینب بنت جہش قریش خاندان کی تھی اور وہ پسند نہیں کرتی تھی کہ ایک آزاد کردہ غلام سے ہمارا نکاح ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور حکم دیا سورہ احزاب کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی معاملے میں فیصلہ آ جائے تو کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہتا. تو بہرحال وہ نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد وہ رشتہ زیادہ دن تک چل نہیں سکا, رشتہ ٹوٹ گیا. حضرت زید نے طلاق دے دیا. اور پورے قرآن مجید کے اندر صرف ایک صحابی کا صراحت کے ساتھ نام آیا ہے, وہ یہی صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال جب انہوں نے طلاق دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رسم توڑنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹے کی بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرایا. اور کئی ایک خصوصیات ہیں. حضرت زینب بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں فخر کرتی تھی کہ تمام کا نکاح زمین پہ ہوا اور میرا نکاح آسمان پہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 11 نکاح کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نکاح کے ولیمے میں گوشت کا انتظام نہیں کیا تھا. صرف ایک بیوی کے ولیمے میں گوشت کا انتظام کیا تھا, ایک بکری ذبح کی تھی, وہ یہی بیوی ہے حضرت زینب بنت جہش. تو بہرحال یہ شرعی مصلحت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے جو نکاح کیا تھا یہ شرعی مصلحت تھی, کیونکہ شریعت کے قانون کو نافذ کرنا تھا اور زمانے جاہلیت کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کرا کر کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا اس بنیاد پہ کیا تھا تاکہ شریعت کی بات نافذ کی جائے. تو یہ ایک مقصد ہے, شرعی مقصد کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نکاح کیے. تیسرا مقصد تھا معاشرتی مصلحت. جس سماج اور معاشرے کے اندر ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں وہاں کی بھی کچھ مصلحت ہوتی ہے. اس مصلحت کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نکاح کیے. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص دوست تھے جن کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. یہ خاص دوست تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور اس رفاقت کو, اس دوستی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے میں تبدیل کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سے ایسے ہی ہمارے تعلقات ہوں تو اس تعلق کے اندر مضبوطی نہیں آتی, لیکن جب سسر داماد کا رشتہ ہو جائے تو اس رشتے کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے احسانات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, بلکہ بعض مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں نے ہر آدمی کے احسان کا قرض چکا دیا سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی مصلحت کی بنیاد پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا. یہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا تھا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کے شوہر شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت ابوبکر کے سامنے پیش کیا کہ آپ نکاح کر لو. انہوں نے خاموشی اختیار کی. حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا, انہوں نے خاموشی اختیار کی. کیوں خاموشی اختیار کی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپی رکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنے کی. تو بہرحال تھوڑے دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا صلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس سماجی ضرورت مصلحت کی بنیاد پہ آپ نے نکاح کیا کہ انہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانی پیش کی ہے کہ جب یہ اسلام قبول کیے تو لوگوں نے اعلانیہ طور پہ خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر کے نماز پڑھی تھی اور لوگ چپکے چپکے ہجرت کیے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ طور پہ ہجرت کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ تو بہرحال اس قربانی کا صلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں دیا کہ آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا داماد بنایا۔ کیا معمولی قربانیاں تھیں؟ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ مدینہ کے اندر جو ہجرت کر کے گئے، پانی کے لیے مسلمانوں کو پریشانی تھی اور یہودی کا کنواں تھا، پانی میٹھے پانی کے لیے لوگ پریشان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اس کنویں کو خریدا اور آزاد کر دیا کہ جاؤ جس کا جی چاہے پانی پیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے تو بھی یہ عبادت ہے، یہ نیکیاں ان کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت مالی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو تقویت پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان سے کیا۔ حضرت عثمان کے عہد میں دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلامی تاریخ کے اندر بلکہ دنیا کی تاریخ میں حضرت ابراہیم کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اسلام کے راستے میں ہجرت کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں بسا اوقات معاشرتی مصلحت کی بنیاد پہ بھی نکاح کیا اور بعض عورتوں سے نکاح کیا، ان میں سے حضرت عائشہ ہے اور اسی طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ دیکھیں گے جو اہم ترین مصلحت ہے وہ ہے سیاسی مصلحت۔ سیاسی مصلحت کی بنیاد پہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ بنو المستلق ایک غزوہ ہے، جب وہ غزوہ ہوا تو وہاں پہ بہت سارے قیدی ملے اور اسی طرح سے وہاں پہ بہت ساری عورتیں ملی جن کو قیدی بنا کر کے لایا گیا۔ تو انہی قیدیوں میں ایک خاتون تھی جویریہ بنت حارث، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی بیوی بنایا۔ سیاسی مصلحت کی بنیاد پہ یہ حارث بن قیس کے حصے میں آئی، جب خادم اور اسی طرح سے عورتیں جو لائی گئی تھی جب تقسیم کیے گئے تو حارث بن قیس کے حصے میں آئی۔ تو چونکہ یہ بڑے آدمی کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے لائق یہ ہیں اس لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جویریہ بنت حارث نے جس کے حصے میں وہ گئی تھی ان سے مقاتلہ کیا تھا۔ مقاتلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مالک سے لکھا پڑھی کر لیتے ہیں کہ اتنا اماؤنٹ ہم آپ کو پیش کریں گے، اس کی بنیاد پہ آپ انہیں آزاد کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیش کی گئی اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رقم ادا کر کے آزاد کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دو آپشن رکھا۔ ایک آپشن تو یہ رکھا کہ تمہاری پوری رقم میں جس کے حصے میں تم گئی ہو اس کو دے کر کے تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، جہاں چاہو تم جاؤ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آزاد کر کے میں تمہیں اپنی بیوی بنا لیتا ہوں۔ تو جویریہ نے پسند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور اس کے بعد اپنی بیوی بنا لیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آئی تو بنو المستلق کے جتنے بھی قیدی تھے صحابہ کرام کے حصے میں آئے، تمام لوگوں نے آزاد کر دیا۔ اس لیے آزاد کر دیا کہ اس خاندان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور اسی خاندان کے افراد کو ہم غلام بنا کر کے رکھیں، سب نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاندان سے نکاح کیا تو ظاہر سی بات ہے اگر داماد کا رشتہ ہو تو داماد کے اوپر لوگ چڑھائی نہیں کریں گے کہ اندر کر کے اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ مصلحت تھی اور یہی مصلحت ابو سفیان کی بیٹی سے بھی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی تھی ام حبیبہ، یہ پہلی مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، ان کے شوہر نے بھی ہجرت کی، وہاں گئے، حبشہ گئے۔ حبشہ جانے کے بعد وہاں پہ ان کے شوہر نے نصرانی مذہب قبول کر لیا اور اسی پہ ان کا انتقال ہوا۔ اب بچی ام حبیبہ
اگر یہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آتی ہیں تو ان کے اوپر ظلم ڈھایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ابو سفیان جو دشمنان اسلام تھے ان کے سردار تھے، تو ان کے اوپر ظلم ڈھایا جائے گا، اور اگر اسلام کی حالت میں رہتی ہیں تو ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچسپی ظاہر کی اور ام حبیبہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کرا دیا۔ تو ابو سفیان جو اسلام کے دشمن ہیں، جب ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ظاہر سی بات ہے عداوت مندمل ہوئی، عداوت ٹھنڈی ہو گئی۔ کون آدمی چاہے گا کہ اپنے داماد کے خلاف چڑھائی کرے؟ تو یہ سیاسی مسئلہ تھی، اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، یہ خیبر کے اندر ایک یہودیوں کا سربراہ تھا جس کا نام تھا حوی بن اخطب۔ وہاں پہ جب مسلمانوں نے چڑھائی کی تو قیدیوں کی حیثیت سے صفیہ کو پکڑا گیا، اور یہ جب بٹوارا ہوا تو دحیہ کلبی ان صحابی کے حصے میں آئی، اور دحیہ کلبی یہ وہ صحابی ہیں، یہ واحد صحابی ہیں جن کی شکل میں جبرائیل وحی لے کر کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جبریل امین کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، تو کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ دحیہ کلبی۔ تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جب یہ آئی تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ سردار کی بیٹی ہے، یہ آپ کے لیے مناسب ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد صفیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی رضامندی ظاہر کی اور آپ نے نکاح کر لیا۔ تو بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیوں سے آپ نے نکاح کیا، اس لیے نکاح کیا تاکہ جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، وہ کم ہو جائے اور اسلام پھیلانے کے مواقع ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک سیاسی مسئلہ تھی جس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نکاح کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقاصد کی بنیاد پر نکاح کیے، اور جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ عورتیں انتہائی خوش نصیب ہیں۔ کیوں خوش نصیب ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد آپ کی زوجیت کے اگر وہ عورتیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو ان عورتوں سے کسی کے لیے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں تھا۔ اسی لیے تو انہیں امہات المومنین کہتے ہیں۔ امہات المومنین کا مطلب مومنوں کی مائیں۔ جس طرح سے اپنی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال تھی، اور اس کے بعد 40 سال تک انہوں نے عمر پائی، لیکن نکاح کرنا کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیوں نکاح کرنا حلال نہیں تھا؟ کیونکہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی انتقال کرتا ہے، اس کی زندگی کی جو آخری بیوی ہے یا کوئی عورت اس کی زندگی کا جو آخری شوہر ہے، اگر جنت کے اندر داخل ہوئے تو اس کے شوہر کے ساتھ اسے جنت کے اندر رکھا جائے گا۔ آخری ازواج کا لفظ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک عورت ہے اس کی زندگی کا جو آخری شوہر ہے، اگر وہ عورت انتقال کرتی ہے، شوہر انتقال کرتا ہے، تو یہ جوڑا جس طرح سے دنیا کے اندر تھا جنت کے اندر بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز اس لیے نہیں تھا کہ جنت کے اندر بھی وہی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ ہر عورت اپنی زندگی کے آخری شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ تو اس لیے نبی کی بیویوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ نبی کی وفات کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرے یا کوئی مرد ان سے نکاح کرے، کیونکہ دنیا کے اندر جو نبی کی بیویاں تھیں وہ جنت کے اندر بھی نبی کی بیویاں رہیں گے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عورتوں سے نکاح کیا، ان میں سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شوہر وفات پا چکے تھے، اور یہ نکاح اتنا بابرکت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت داری کا مظاہرہ کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارت کرتی تھی مکہ کے اندر، ان کے پاس مال تھا، مکہ کے مالدار خواتین میں تھی، یہ اپنے مال کو لوگوں کو دیتی تھی، لے جاؤ مال،
ملک شام وغیرہ تجارت کرو، جو بینیفٹ ہو، نفع ہو، اس کے اندر کیا کہتے ہیں مشارکت ہوتی تھی۔ تو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان دیا اور ان کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی لگایا کہ جاؤ ان کے ساتھ تجارت کرو۔ گئے، تجارت کیا، بلکہ سامنے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سب لوگ نفع دیتے تھے اس سے زیادہ نفع دیا، اور میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کا تذکرہ خدیجہ کے سامنے کیا۔ تو حضرت خدیجہ نے خود پیشکش کیا، اپنی سہیلی کے ذریعے سے پیغام نکاح بھجوایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا ابو طالب وغیرہ تھے اور انہوں نے نکاح پڑھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کتنا بابرکت نکاح تھا کہ جب خدیجہ کی وفات ہو گئی تو مائی عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبتوں کے تذکرے کیا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو حیرت ہوتی، بسا اوقات ہم لوگ ناراضگی ظاہر کرتے کہ کیا کوئی عورت سے آپ محبت کرتے، اتنی ساری بیویاں آپ کے پاس ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور کسی بھی بیوی سے پیدا نہیں ہوئے۔ ایک بیوی مقوقس بادشاہ نے آپ کو ایک بیوی دیا تھا، ایک عورت کو گفٹ میں بھیجا تھا، ماریہ قبطیہ، ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا۔ بیٹے زندگی میں انتقال کر گئے، 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائیں، 3 بیٹیاں زندگی میں وفات پائیں، ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کے وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کتنا بابرکت ثابت ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طور پہ سپورٹ کی، اور آج ہر خاتون کو اپنے شوہر کو ایسے ہی سپورٹ کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ یاد کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، 21 رمضان کی رات تھی، جب وہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ صحیح بخاری کی 3ری حدیث آپ پر ہے۔ جب بیوی سکون فراہم کرتی ہے تو شوہر ٹینشن لے کر کے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اور جب گھر میں بیوی ہی درد سربری ہو تو آدمی ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ تو امہات المومنین کا کردار یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب اور بے چینی ہوئی تو آپ اپنی بیوی کے پاس چلے آئے اور کہا کہ ایسا ویسا مجھے محسوس ہو رہا۔ تو میں خدیجہ نے کیا کہا؟ کم لا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ ایک بیوی کا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوصاف بیان کیے، یہ خوبیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اتنے کے بس نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دماغ ذرا ٹھنڈا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، جو عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہاں پہ لے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کا سامان فراہم کیا۔ یہ وہ ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کے بارے میں اہل علم نے نقل کیا ہے کہ یہ مالدار تھی، اپنی دولت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو کبھی کمانے کی فکر نہیں ہوئی، آپ بے فکر ہو کر کے دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں لگے رہے۔ اور یہ وہ خاتون ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری لے کر عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح ان سے کیا، اور جب تک یہ باحیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور آپ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جوانی کے ایام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزاری، جو کہ بیوہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتاً ان کی عمر بھی زیادہ تھی۔ اس کے بعد جب مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو دوسری بیوی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ اگر پیچھے جائیں اپنے خاندان میں جائیں تو خاندان کے لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کو زدوکوب کریں گے، ان کے اوپر ظلم لائیں گے، اور اگر اسلام کے اندر رہیں تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا، اور یہ بھی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عمر کافی بڑی تھی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اس لیے کیا تاکہ ان کا کوئی سرپرست ہو جائے, اسلام کے اندر ان کی کفالت کا کوئی ذمہ دار ہو جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح کیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایات دیکھیں 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. آج بھی آپ دیکھیے زہریلے چونچ لوگ کھولتے ہیں, کتوں کی طرح سے بھونکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہے اور 9 سال کی عمر کی بچی سے آپ نے نکاح کیا. تو یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہر زمانے کا کلچر الگ ہوتا ہے, ہر علاقے کا کلچر الگ ہوتا ہے. آج جو اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا جاتا ہے اس زمانے میں آپ کو جادوگر کہا گیا, کاہن کہا گیا, آپ کو مجنون کہا گیا اور طرح طرح کے الزامات رکھے گئے. لیکن ایک بھی الزام یہ نہیں رکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کتنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکاح کیا. یہ آج 1400 سال کے بعد اعتراض کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ اعتراض کا موضوع تھا ہی نہیں, ورنہ تو ہر ایک پوائنٹ لوگ ڈھونڈتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرے. آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان کے اندر جب اسلام کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو ایک کتاب لکھی گئی رنگیلا رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی طرح کے اعتراضات کیے گئے. ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 کے پار ہے اور آپ نے نکاح کیا ہے 9 سال کی عورت سے. تو اللہ جزائے خیر دے اور ہم سب کو دعا کرنا چاہیے مولانا ثناء اللہ احمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا, مقدس رسول نامی کتاب لکھی. آج بھی یہ کتاب موجود ہے اور پڑھنا چاہیے. انہوں نے کئی طرح سے جواب دیا. ایک جواب یہ تھا کہ اگر 9 سال کی عورت 50 سال کے شوہر سے اتنا خوش ہے کہ ایک جملہ بھی اعتراض نہیں کر رہی ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ تیسرے فریق بن کر کے جا کر اعتراض کریں کہ انہوں نے ان سے نکاح کیوں کیا. بھائی بیوی خوش ہے تو آپ کے پیٹ میں کیوں روڑ پیدا ہو رہا. اور کئی ناحیے سے انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ جس نے اعتراض کیا تھا وہ مر گیا, جہنم رسید ہوا, لیکن اس کو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جواب دینے کی اسے توفیق نہیں ہوئی. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت صحیح خاتون تھی. شریعت کے بے شمار مسائل آپ دیکھیں, مکثرین جو حدیثیں بیان کرنے والے سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. 2-3 کا اگر آپ تذکرہ کریں گے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ نبی سے علم منتقل کیا امت کو, ان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا. اور اتنی بصیرت تھی ان کے پاس طب کے معاملے میں, اشعار کے معاملے میں اور اسی طرح سے فرائض کے معاملے میں, وراثت کے معاملے میں اور دین کے بہت سارے مسائل میں ان کے پاس بڑا گہرا علم تھا. بڑی ذہین خاتون تھی اور ان کی ذہانت کی بنیاد پہ, ان کی فطانت کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ کی بیماری کے ایام شروع ہوئے آخری دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے یہاں باری باری جاتے تھے, لیکن آپ کے دل کی حسرت تھی کہ اگر مجھے اجازت دے دی جاتی تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں جاتا. اور تمام بیویوں نے محسوس کیا, اجازت دیا اور زندگی کے آخری لمحات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارا. وہیں پہ آپ کی وفات ہوئی اور نبی کا معمول ہوتا ہے کہ جہاں پہ وفات ہوتی ہے وہیں پہ ان کی قبر ہوتی ہے. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے مدینہ کے اندر وہی ہمارے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا, وہیں پہ وفات ہوئی. تو بہرحال تیسرا جو نکاح کیا آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا اور ان کی نکاح بہت بابرکت ثابت ہوا. دین کا بیشتر حصہ بھی میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قول نقل کیا کہ بڑے بڑے صحابہ میں جب کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوتا حل نہیں کر پاتے تو کہتے چلو ام المومنین کے پاس چلے, وہاں جاتے تھے اور وہاں وہ مسئلہ حل کرتے تھے. اور جن لوگوں کو فتویٰ دینے کی ذمہ داری تھی ان میں سے ایک صحابیہ یہ بھی ہے کہ یہ دین کے مسائل کو بیان کرتی تھی جبکہ کم لوگ دین کے مسائل کو بیان کرتے تھے. اس کے بعد آگے بڑھیں, چوتھے نمبر پہ آپ نے جو نکاح کیا ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. یہ حفصہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں.
جب ان کے شوہر غزوے میں شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور دوستی کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد ایک خاتون ہے زینب بنت جہش، ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ ایک سبب کی بنیاد پہ آپ نے نکاح کیا، کیونکہ تبنا کا جو مسئلہ تھا مغولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسم توڑنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح زینب بنت جہش سے کرایا تھا۔ اس کے بعد ایک خاتون ہے زینب بنت خزیمہ۔ زینب بنت خزیمہ ایک خاتون ہے، یہ بیوہ تھی، یہ بیوہ خاتون تھی، کوئی یار مددگار نہیں تھا ان کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی عمر 60 سے زیادہ تھی۔ آپ تصور کیجئے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اتنی بیویوں سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 60 سے زائد اگر عمر پہنچ چکی ہے تو اس عورت سے نکاح کر کے حاصل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے نکاح کیا تھا تاکہ ان کی کفالت کریں، اور 2 سال محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیویوں میں 2 بیویوں کا انتقال ہوا ہے۔ پہلی بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری بیوی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 2 سال کے پیریڈ میں ان کو ایک خاص لقب ملا تھا، کیا آپ میں سے بتا سکتے ہیں کوئی ان کو کیا لقب ملا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں ان کو ایک اسپیشل لقب ملا تھا، ام المساکین۔ ام المساکین، اگر کوئی پوچھے جنرل نالج کا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی ام المساکین ہے، تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 60 سے زائد ان کی عمر ہے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب مجھ سے نکاح کر کے کیا حاصل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تاکہ ان کی کفالت کر سکے۔ اس کے بعد ایک خاتون ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیوہ خاتون ہے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، بلکہ ابو سلمہ، آپ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کھلی تھی، آپ نے آپ کو ڈھک دیا اور کہا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما۔ اور اس کے بعد ان کی بیوی ام سلمہ کو آپ نے کہا ایک دعا پڑھو، کیا دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اے اللہ میری مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما، اور جو نعمت تم نے مجھے چھینی ہے اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں چونکہ نبی نے یہ بتایا تھا اس لیے میں نے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ میں پڑھتی رہی، تھوڑے دنوں کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح میرے پاس آیا، تو مجھے یقین ہوا کہ واقعی اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں، ایک دعا عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا اگر آپ پڑھ لیں گے تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، ایک دن مجھے بچھو نے ڈنک مارا تو میں نے غور کیا کہ میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ تو دعاؤں کی اپنی ایک الگ برکت ہوتی ہے۔ تو میں ام سلمہ سے آپ نے نکاح کیا، اور یہ وہ خاتون تھی جو بیوہ تھی، ان کے بچے بھی تھے، ان کی بیٹی کا تذکرہ آتا ہے، ان کی بیٹی بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی بھی کفالت کی اور ان کی بیٹی کی بھی کفالت کی۔ اس کے بعد ایک خاتون ہے ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، شروع زمانے میں اسلام قبول کی، ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کے شوہر نصرانی مذہب قبول کیے، اسی پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ام حبیبہ لاوارث خاتون بچی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ ابو سفیان جیسے جرنیل کی بیٹی تھی، جن کی قیادت میں غزوے احد کی لڑائی پیش آئی اور مختلف غزوات ہوئے، غزوہ احزاب میں ان کی قیادت میں لڑی گئی۔ اس کے بعد ایک خاتون ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
اور ایک خاتون ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو یہ ٹوٹل 11 خواتین ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ جب تک رہی تب تک آپ نے نکاح نہیں کیا. ان کی وفات کے بعد آپ نے نکاح کیا. اور دوسری بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا. تو آپ کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں باحیات تھیں؟ ٹوٹل 9 بیویاں باحیات تھیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تفصیل ہے. ازواج مطہرات کی زندگی سے ہماری خواتین کو کیا پیغام ملتا ہے؟ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا. پہلی چیز، ازواج مطہرات کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات اپنے شوہر کو ہر ممکن طور پہ سکون فراہم کرتی تھی. مائی خدیجہ کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ اپنے شوہر کے لیے کس حد تک سکون کا باعث بنی، اپنی ذات کے ذریعے سے بھی، اپنے مال کے ذریعے سے بھی. صلح حدیبیہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں مشرکین مکہ نے آ کر راستہ روک دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 معاہدات ہوئے، 10 باتوں پہ معاہدے ہوئے. اور ایک معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان یہیں سے واپس جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے سر کو یہیں پہ مڑا لو، یہیں سے واپس چلے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر کیا. وہ صحابہ جو ایک ایک حکم پہ مر مٹنے والے تھے، صحابہ تیار نہیں ہوئے کہ ہم اپنے سر کو مڑا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے خیمے میں گئے. آپ کے ساتھ جو آپ کی رفیق حیات تھی ان کے سامنے پریشانی کو ذکر کیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ باہر جائیے، خیمے کے باہر آپ اپنے سر بال کو مڑائیے، اس کے بعد صحابہ کو حکم دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے سر کے بال مڑائے، صحابہ کو حکم دیا ایک ایک بات دیجیے. تمام لوگوں نے اپنے سر کے بال مڑا لیے. تو نیک بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اپنے شوہر کی اضطراب اور بے چینی کو اور ذہنی دشواریوں کو ہلکا کرے. یہ امہات المومنین کا کردار ہے. پورے امہات المومنین کی تاریخ آپ پڑھیں تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. دوسری چیز، امہات المومنین نے انسان ہونے کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ زائد خرچ کا مطالبہ کیا. ظاہر سی بات ہے غربت کا دور تھا، فقر کا دور تھا، لیکن جب غزوات ہوئے، فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آنے لگا تو امہات المومنین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں خرچ زیادہ ملنا چاہیے. ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ وفادار کس حد تک ہونا چاہیے، شوہر کی رفاقت کو کس حد تک ترجیح دینا چاہیے. قرآن مجید سورہ احزاب پڑھیں تو جب امہات المومنین نے زیادہ مال کا مطالبہ کیا تو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں مال دیتا ہوں، تم اپنا اپنا راستہ لے لو، اپنا اپنا راستہ لے لو. اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا. تو نبی کی بیویوں نے مال لے کر کے اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے روانہ نہیں ہوئی. انہوں نے ترجیح دیا نبی کی زندگی کو. اور نبی کی دنیا کی جو زندگی ہے، بخاری کی روایات اٹھا کر کے دیکھیں، مہینوں گزر جاتے تھے، گھر کے اندر چولہے نہیں جلتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے اندر 2 کاری چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یا تو کھجور یا تو پانی. اور نبی کی پوری زندگی گزر گئی، آپ نے کبھی روٹی اور سالن آسودہ ہو کر کے نہیں کھایا. تو جو آدمی خود کھانے کو نہیں پا رہا ہے وہ اپنی بیویوں کو کہاں سے فراہم کرے گا؟ اور یہی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی امیر معاویہ کے زمانے میں، 1 لاکھ درہم اس زمانے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کیا تھا حضرت امیر معاویہ نے. انہیں گفٹ ملا اور شام میں سورج ڈوبنے سے پہلے 1 لاکھ درہم کو انہوں نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا. حالت کیا تھی؟ روزے سے ہے. جب اپنی خادمہ کو کہتی ہے کہ افطاری کرنا ہے، کوئی سامان موجود ہے، تو انہوں نے کہا کچھ بھی موجود نہیں ہے. آپ تصور کیجئے کہ نبی کی کون سی تربیت تھی امہات المومنین کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور مال و منال کو ٹھکرا دیا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مال کا مطالبہ کیا گیا تو دو آپشن رکھا گیا، یا تو چاہو تو پریشانی کے ساتھ نبی کے ساتھ رہو، یا چاہو تو مال لے کر کے الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے کون سا راستہ اپنایا؟ انہوں نے اپنے شوہر کی رفاقت کا راستہ اپنایا۔ یہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے ایک مثال ہے کہ اپنے شوہر کی زندگی، شوہر کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں، گرچہ آپ کو مشکلات کا سامنا پڑے۔ یہ امہات المومنین کا کردار تھا، ازواج مطہرات کا کردار تھا۔ تیسری چیز ہے کہ ازواج مطہرات کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی وہ زہد پہ مبنی تھا، پرہیزگاری پہ مبنی تھا۔ ازواج مطہرات کی زندگی آپ ان کی سیرت پر ہے، وہ زہد کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، عبادات کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والی تھی۔ ابھی میں نے ذکر کیا زینب بنت خزیمہ کا، یہ ام المساکین تھی، مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بھی یتیم بچیاں تھیں یہ ان کی تربیت میں ہوتی تھی، وہ ان کی تربیت کرتی، ان کو پالتی، اور اس کے بعد جب بڑی ہوتی تو رشتہ دیکھتی، جیسے رشتہ ہوتا تھا فوراً نکاح کر دیتی تھی۔ تو یہ مزاج تھا زہد کا، پرہیزگاری کا، اور اسی طرح سے اپنے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا۔ یہ آج ہماری خواتین کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ امہات المومنین کا مزاج تھا، یہ امہات المومنین کے اندر یہ چاہت تھی۔ اسی طرح سے ایک عورت کو ازواج مطہرات کی زندگی پڑھنے کے بعد اپنے شوہر سے کس حد تک محبت ہونی چاہیے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ ان کی چاہت ہے کہ میں اپنے محبوب کے پہلو میں دفن کیا جاؤں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ باپ تھے، ان کے لیے انہوں نے اجازت دی کہ میرا یہ حجرہ ہے، میرے باپ کو بھی یہیں پہ دفن کیا جائے۔ ایک جگہ اور خالی تھی تو ام المومنین نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں جب مروں گی تو میں اپنے باپ، اپنے شوہر کے بغل میں یہیں پہ دفن کی جاؤں گی۔ یہ چاہت تھی ان کی، اپنے شوہر سے وفاداری کا یہ ایک اظہار تھا۔ لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا اور زخم بڑھتا گیا تو انہیں تو یقین ہو گیا کہ اب مجھے افاقہ نہیں ہو سکتا ہے، ایک راستے سے دوا ڈالی جا رہی ہے، دوسرے راستے سے باہر نکل آ رہی ہے، اب میں انتقال کر جاؤں گا۔ تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ ہماری عائشہ کے پاس اور ان سے اجازت لو کہ میں مر گیا تو مرنے کے بعد جو تیسری جگہ خالی ہے اس جگہ پہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے شوہر کے بغل میں دفن کی جاؤں، لیکن اگر آپ کی چاہت ہے تو میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں پہ موجود ہے۔ اور اگر عوام کے درمیان دیکھیں گے تو ایک ایسی بات بھی مشہور ہے جس کو کوئی حقیقت نہیں کہ ایک اور جگہ خالی ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ یہ اس کی کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، یہ ایسی عوام کے درمیان مشہور ہے، اس کی کوئی معتبر دلیل نہیں موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کس حد تک محبت ہونی چاہیے کہ بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نبی کے ساتھ گزارتی ہے، مرنے کے بعد نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتی ہیں۔ یہ محبت کی مثال ازواج مطہرات نے پیش کیا اپنے شوہر کے حوالے سے، یہی چیز آج بھی ہماری خواتین کے اندر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ازواج مطہرات کی سیرت کو ہم پڑھیں۔ آج آپ دیکھیے ایک آدمی کی اگر دو بیٹیاں ہیں تو ایسا ہنگامہ وبا ہوتا ہے کہ پورے علاقے کے اندر وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ بڑا آدمی کی دو بیٹیاں ہیں۔ کس بنیاد پہ مشہور ہوتا ہے؟ کیونکہ لڑائی جھگڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 9 بیویاں تھیں ایک ساتھ، لیکن اپنی سوتن کو کیسے برداشت کرتے تھے، وہ جذبہ آج ہماری خواتین کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور شریعت کو ہمیں ہر چیز سے مقدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ازواج مطہرات کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ایک دوسرے کو کیسے برداشت کیا جائے، یہ جذبہ بھی ہمیں ان کی سیرت اور ان کی کردار کے اندر ملے گا۔ تو بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں
ہماری بیویاں ضرورت ہے کہ وہ ازواج مطہرات کی تاریخ کو پڑھیں، تو ایسی صورت میں بہت سارے اسباب انہیں ملیں گے کہ انہیں کون سی چیزوں کو ازواج مطہرات سے سیکھنا ہے، ان سے سیکھیں، اور ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک عورت کو دوسری عورت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک عورت کو اپنے شوہر کی بیوی سوتن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سارا ذخیرہ ازواج مطہرات کی سیرت اور ان کے کردار کے اندر ہمیں ملے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، ہمارا ایمانی معیار بھی بڑھے گا، سماجی اور معاشرتی زندگی ہمیں کیسے گزارنا ہے وہ چیز بھی انہیں کی زندگی کے اندر ہمیں ملے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین کو بھی، اور چونکہ ازواج مطہرات ہماری ماں ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان کی سیرت اور کردار کو پڑھنا چاہیے اور وہ کردار اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی ماؤں کے کردار کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ایمان کو، ان کی عبادت کو، ان کے ظہر کو، ان کی پرہیزگاری کو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعامل کے جذبے کو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔